السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار عابد رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے؟ تو اس نے سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے۔ اس عابد نے کندھے پر کڑاڑی رکھی اور کندھے پر کڑاڑی رکھ کر نکل پڑا۔ اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک کا خاتمہ ہو، تو شیطان آیا اور اس نے عابد سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس عابد نے کہا اس درخت کی لوگ عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے۔ شیطان نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ عابد نے کہا میں جاؤں گا۔ شیطان نے کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کشتی لڑنے لگے اور عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دے دی کہ اس نے شیطان کو پچھاڑ دیا۔ وہ عابد عبادت گزار تھا۔ شیطان نے کہا نہیں، دوبارہ پھر مقابلہ ہوگا۔ اس عابد نے پھر پچھاڑا۔ شیطان نے کہا نہیں اور دوبارہ، تیسری بار اور پچھاڑا۔ اب تینوں بار شیطان ہار گیا۔ اس عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے۔ اب شیطان نے دوسرا طریقہ نکالا۔ شیطان نے کہا دیکھو تم اچھے آدمی ہو، دن بھر پیسہ کماتے ہو، رات بھر عبادت کرتے ہو، اگر کمانے سے اور محنت سے اور مصیبت سے اگر نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے کوئی پوچھ تھوڑی ہوگی۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہارے ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے۔ مست 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا۔ کتنی عبادت ہوں گی؟ یہاں تو دن بھر کماتے ہو، پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو، یہاں تو دن بھر عبادت ہوں گی۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ، تمہیں 2 درہم ملا کریں گے۔ اس عابد نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ عابد سوچنے لگا یہ بات تو اچھی کرتا ہے۔ دوستو 2 درہم میں وہ عابد بک گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ گھر واپس گیا تو پہلے دن اسے 2 درہم مل گئے۔ دوسرے دن اسے جب 2 درہم نہیں ملے تو اس نے کہا آج تو میں وہ درخت کاٹ کر ہی رہوں گا، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ کندھے پر کڑاڑی رکھی اور نکل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہی شیطان ملا اور کہنے لگا جانے نہیں دوں گا۔ عابد نے کہا میں تو جاؤں گا۔ شیطان نے کہا کشتی لڑنی پڑے گی۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے لڑو۔ اب شیطان نے اس کو پٹک دیا اور سینے پر بیٹھ گیا۔ جب سینے پر بیٹھا تو عابد نے کہا نہیں دوبارہ، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، تینوں بار ویسے ہی شیطان نے اس کو پٹک دیا۔ شیطان نے کہا اب تو جانے نہیں دوں گا، یہاں سے لوٹ جاؤ۔ اس عابد نے کہا جاتا ہوں جناب، لیکن یہ تو بتائیے آپ کون ہو؟ پہلے دن جیتا اور دوسرے دن ہار گیا، میں ہار کیسے گیا؟ تب شیطان نے کہا میں شیطان ہوں۔ تم پہلی بار جب جیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی، پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لیے اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لیے۔ جب اللہ کے لیے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے، پیسوں کے لیے نکلے تو آپ ہار گئے۔ تو دوستو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے مگر ایک لمحے کی تبلیغ منظور نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے کتنی بھی عبادت کر لی جائیں گا تو اکیلا ہی جنت میں جائیں گا، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے دوستو
اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارو اور موت کی تیاری بھی اللہ کے لیے کرو۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔